الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کے بنانے کا قصد یعنی ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس سے مروی ہے اور ابن مسعود، ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا تھا۔ جب کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو پانی سے دھواں سا اٹھا اور پانی پر چھا گیا، اسے آسمان کا نام دیا۔ پھر پانی کو خشک کر کے ایک زمین بنائی، پھر اسے توڑ کر دو دنوں میں یعنی اتوار میں اور پیر میں 7 زمینیں بنائیں۔ زمین کو مچھلی پر پیدا کیا۔ یہ وہی مچھلی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، نون القلم۔ مچھلی پانی میں ہے اور پانی ایک پتھر فرشتے کی پیٹھ پر ہے، فرشتہ ایک چٹان پر ہے اور چٹان ہوا میں ہے۔ یہ وہی چٹان ہے جس کا ذکر لقمان نے کیا ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ تو مچھلی کی حرکت سے زمین کانپنے لگی تو اللہ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے تو وہ سکون پذیر ہو گئی۔ چنانچہ پہاڑ زمین پر فخر کرتے ہیں۔ یہی معنی اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، انبیاء 31۔ آیت نمبر 31 میں یہ آیت مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، اور ہم نے بنا دیے زمین میں پڑے پہاڑ تاکہ زمین لرزتی نہ رہے۔ اس میں پہاڑ پیدا فرمائے اور اس کے باشندوں کی خوراک اور درخت وغیرہ 2 دنوں یعنی منگل اور بدھ کو پیدا کیے۔ اس کا بیان قل اِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ یعنی حامیم سجدہ آیت نمبر 12 والی آیت میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دھواں تھا جو کہ پانی سے بنا تھا، اس سے ایک آسمان بنایا، ازاں بعد اسے تقسیم کر کے جمعرات اور جمعہ کے 2 دنوں میں 7 آسمان پیدا فرمائے۔ اسے جمعہ کا نام اسی لیے دیا گیا کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا حامیم سجدہ آیت نمبر 12۔ ہر آسمان میں فرشتوں کو پیدا کیا اور پہاڑ، ٹھنڈے سمندر اور ان چیزوں کو پیدا کیا جس کا اس کے سوا کسی کو علم نہیں۔ پھر آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور انہیں شیاطین سے حفاظت کا سبب بنایا۔ تمام چیزوں کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم پر جلوہ افروز ہوا، جیسا ارشاد ہوتا ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى حدید، سورہ حدید 4، اور فرمایا کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، انبیاء آیت 30۔ ابن حریر حضرت عبداللہ بن سلام کا قول بھی نقل کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا زمین پیدا تو آسمان سے پہلے ہوئی لیکن اسے پھیلایا آسمان کی تخلیق کے بعد۔ اور تفسیر ابن کثیر کے علاوہ صراط الجنان میں بھی اس کا جو ذکر ہے تھوڑا اختصار کے ساتھ، اور اس میں کچھ بڑا اجمالی اور ایک خاص مقصد کی طرف توجہ دلا دی گئی ہے۔ هو الذی خلق لکم، یہی جو آیا مبارکہ جو پہلے کچھ نہ کچھ تفسیر اس کی ہو چکی، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تو تمام انسانوں کو فرمایا کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانیں، کھیتی، سمندر وغیرہ سب ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی دنیاوی فائدہ کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت و قدرت کی معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح و حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آیت مبارکہ کا آخری جز، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بھری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور ہونے ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط و باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت و علم والا ہے اور جس میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔